جب اللہ اپنے بندوں کو اس کی پسندیدہ چیز سے نوازنا چاہتا ہے تو رمضان المبارک میں یہ ایک خاص نشانی اسے پہلے دکھاتا ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ رمضان المبارک میں تمہاری کوئی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو مختلف طریقوں سے جواب دینے کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دکھی دلوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرا رب قرآن میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے معجزے کے در کھولتا ہے، کن لوگوں کو ان کی منچاہی چیزیں عطا کرتا ہے اور کن لوگوں سے ناراض ہو کر ان پر اپنے رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تمہاری منچاہی چیزوں کو تمہاری نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تمہارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آنسو تمہارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں، جب تمہارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے، جب تمام دروازے بند نظر آتے ہیں مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس تھوڑا سا صبر، اور یہ دروازے جو تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں بلکہ ہزاروں دروازے کھول دے گا۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور معجزے ہو جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تکلیفیں نعمتوں میں بدل جاتی ہیں، وہ کن کہتا ہے اور تمہارے آنسو سکون میں بدل جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کن کہتا ہے اور بند دروازے کھل جاتے ہیں اور راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ بس کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی ایسی طاقتور دعا ہے جو تمہیں دونوں جہانوں کی ایک ایک چیز خرید کر دے سکتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی ہدایت کی دعا۔ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس ہدایت کی دعا لے کر آتا ہے تو مجھے اس پر اس قدر پیار آتا ہے کہ میں اس کی پسندیدہ دعا پر کن فرما دیتا ہوں اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار کر رکھ دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ سے اپنی منچاہی چیز پانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھتا ہے، اس میں کوئی منافقت نہیں رکھتا، کوئی فریب نہیں رکھتا، تو اللہ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور اگر تم اللہ سے معجزے کے در کھلوانا چاہتے ہو تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھو۔ یاد رکھو، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ ایک رب ہی تو ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ کب بناتا ہے اور اپنا کون کب فرماتا ہے، تو یاد رکھو، جب تم اللہ سے مخلص دل سے دعا مانگتے ہو اور اپنی ذات سے کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تمہارا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود بڑھ کر تمہارا ساتھ دیتا ہے اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں تمہارا رب ان پر رحم فرماتا ہے۔ تم رحم کرو ان پر جو زمین پر ہے، پھر دیکھنا خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ اگر آج کوئی چیز تمہیں بے شمار دعاؤں اور ذکر و اذکار کے باوجود بھی حاصل نہیں ہو رہی تو سنو، اللہ تم سے فرماتا ہے، میرے بندے، اگر تو میری رضا پر راضی ہو جائے کہ اللہ جو تو مجھے دینا چاہتا ہے میں اسی پر راضی ہوں، تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے وہ بھی دوں گا
जो तू अपने लिए चाहता है। अल्लाह कुरान में कसम खाकर कहता है, जिसने मुझे राजी कर लिया मैं उसे हर परेशानी से निजात और पुरसुकून जिंदगी अता करूँगा। सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में किसी की चाहत डाली है और उसे पाने की तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है, तो देखना तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं और तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मुआवजे दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको, मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती हैं, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास होती है कि अगर इंसान जानमाज पर सिर्फ सर झुका कर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी और आप कुछ लम्हे बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो, मेरे बंदे ना उम्मीद ना हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। बस तुम अल्लाह की चाह पर राजी हो जाओ ताकि वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से भी ज्यादा नवाज दे। मौजे होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही लेते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला इस रमज़ान आपकी हर ख्वाहिश को और आपके दिल की एक एक दुआ पर अपना खूब फरमा दे। आमीन सुम आमीन।